بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کووڈ-19 کا یہ ٹائم، خاص طور پہ جو آغاز کا ٹائم تھا، اس وقت اللہ کا ایک کرم ہے پاکستان کے اوپر کہ حالات بہت بہتر ہے پہلے سے۔ جس وقت کووڈ-19 شروع میں آیا تھا تو اس قدر تکلیف دہ صورتحال تھی، لوگوں کی نوکریاں جا رہی تھیں، بزنسز بند ہو رہے تھے، لوگ گھروں میں قید ہو کر رہ گئے تھے، لوگ ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو گئے تھے، ان امپلائمنٹ بڑھ گئی تھی۔ ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے کراچی میں، اور ایک واقعہ جو ہے اس سے پہلے پیش آیا تھا۔ ان دونوں واقعات کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، میں آپ کے سامنے لانا چاہتی ہوں اور آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز خدا را اپنے ارد گرد ذرا نظر رکھا کیجیے۔ یہ واقعہ جو ہے یہ کراچی میں پیش آیا۔ کراچی کے ایک تاجر ہیں، اسی مہینے کی 1 تاریخ کو یہ شخص جو ہے یہ خودکشی کر لیتا ہے، اپنی کنپٹی پر گن رکھ کے اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا بنتی ہے آپ سنیں گے تو آپ کو بہت تکلیف ہوگی۔ اس کا آخری پیغام جو ہے آڈیو پیغام، وہ میں ابھی آپ کو سنواؤں گی۔ جب آپ سنیں گے تو آپ کو تکلیف ہوگی کہ ایک شخص جو ہے وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے بھی اس کے ذہن پر اپنے بیوی اپنے بچے ہیں کہ وہ کہیں بھوکے نہ رہ جائیں۔ یہ شخص جو ہے اس کا نام بتایا جا رہا ہے آصف نام ہے، گلشن اقبال کا یہ رہنے والا تھا، اور فیز 8 میں DHA میں ڈپارٹمنٹل سٹور چلاتا تھا۔ اس شخص پر 70 ملین کا قرض تھا، 70 ملین، اور یہ اس کو پے بیک نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ کووڈ-19 آیا تب بہت ساری مصیبتیں اپنے ساتھ لے کر آیا۔ میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ ان امپلائمنٹ اور یہ تمام واقعات جو ہے اس کے لیے پیسے پے بیک کرنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا، اور اس وجہ سے وہ کافی پریشانی کا شکار تھا۔ اس کے بعد جب اس شخص کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ یہ پیسے کس طرح سے پے بیک کرے، تو پھر اس نے ایک آڈیو پیغام جو ہے اپنے گھر والوں کے نام پر ایک آڈیو پیغام ڈالا، اور اس کے بعد CCTV فوٹیج میں کیا دیکھا گیا وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن پہلے آپ یہ ذرا آڈیو سنیے گا کہ اس نے کیا کہا۔ جن سے لینا دینا ہے وہ کر لینا، میرے بیوی بچے بھوکے نہ مرے، بس یہ دیکھ لینا۔ لوگوں سے پیسے بھی لینے دینے بھی ہیں، اور سب سے جو ہے نا وہ میری طرف سے معافیا مانگ لینا۔ اور میں نے کچھ کہہ دیا ہو کسی کو بھی، سب سے میں معافی مانگتا ہوں۔ میں دل برداشتہ ہو کیوں میرے پہ بہت مسئلے مسائل کر دیے کسی نے، اس میں جس نے کیا اس کو بھی اللہ بھلا کرے۔ میری انشورنس پالیسی ابھی ہے کوئی 7-8 ہوں گی یا اتنی ہوں گی۔ آپ سن سکتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ یہ گردن تک قرض میں پھنسا ہوا تھا، فائنینشیل پرابلمز تھے، اور اس نے کہا کہ وہ قرض واپس نہیں کر پا رہا۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے اس نے کہا کہ وہ بھوکے نہیں رہنے چاہیے، میرے پاس 8 انشورنس پالیسیز ہے، اور اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں ڈپریس ہوں، اور اس نے کہا میں معافی مانگتا ہوں کہ کسی کو بھی میں نے کوئی تکلیف دی ہو تو ہرٹ کیا ہو تو میں اس کے لیے معافی مانگتا ہوں۔ یہ تو اس بندے کا آڈیو پیغام تھا۔ اس کے بعد ایک CCTV فوٹیج ہے۔ یہ CCTV فوٹیج دکھاتی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ٹیلی فون پر بات کرتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اور اس کے کچھ دیر کے بعد اندر سے گولی کی آواز آتی ہے۔ یہ شخص جو ہے اس کے بعد یہ سوئسائڈ کر لیتا ہے، اپنی کنپٹی پہ گن رکھ کے یہ خودکشی کر لیتا ہے۔ اب پولیس بھی یہی تمام تر تفصیلات بتاتی ہے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا اس شخص کے ساتھ، اس کی تکلیف، اور میں ابھی آپ کو 1-2 واقعات اور بتاتی ہوں، آپ پریشان ہو جائیں گے۔ یہ کووڈ-19 نے لوگوں کو بالکل ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ پولیس نے اس بندے کے بارے میں یہی تفصیلات دی، اس نے اپنی جان لے لی۔ آپ کو شاید یاد ہوگا ایک واقعہ جامشورو کوٹری میں، یہ ایک ہاسپٹل تھا، اور اس ہاسپٹل کے اندر بھی ایک شخص تھے۔ اسی طرح یہ کووڈ-19 کے دنوں میں، یہ جولائی کا واقعہ ہے، نہیں سوری اپریل کا واقعہ ہے، اپریل میں اس شخص نے جو ہاسپٹل میں یہ ایڈمٹ تھا، کرونا کا پیشنٹ تھا، اور اس نے اپنے گلے کو جو بستر کی چادر ہوتی ہے اسپتال کے بیڈ کی، اس کو پنکھے کے ساتھ لگا کر اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ پولیس والے نے اس کو دیکھ لیا اور اس کو بچا لیا، اس کو اس حرکت سے روک لیا۔ تو اس شخص نے کیا بتایا، بڑی تکلیف ہوتی ہے، لوگ بیماری کو بھی بہانہ سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں پیپلز پرائمری ہیلتھ کیئر انیشیٹو کا میں امپلائی تھا، اور یہاں پر یہ بڑا پریشان تھا، یہ اپنے گھر کا اونلی بریڈ اینڈ بٹر یعنی کہ کمانے والا بندہ تھا، اور یہ شخص جو ہے یہ بہت ہی پریشان تھا۔ یہ اس کا جو باس تھا، اب وہ بھی میں بتا دیتی ہوں باس کون تھے، یہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر DHO تھے مشتاق سولنگی صاحب۔ انہوں نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کام سے بھاگ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تمہارا کورونا جو ہے یہ نیگیٹو آیا تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ گھر کے حالات خراب تھے، مکان کرائے پر تھا، اس شخص کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس نے اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ پھر ایک اور واقعہ جو ہے اس سے بھی 1 مہینے پہلے کا ہے، جہاں پر یہ ایک شخص ہے،
اس کی موت کا اتنا مجھے تکلیف ہوئی سن کر کہ یہ شخص جو ہے پیٹرول پمپ پہ 500 سے 600 روپے روزانہ کی کماتا تھا اور گھر لا کے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا تھا پلاتا تھا. اس شخص کو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی، اسے ڈاکٹر نے کہا اپنا کرونا کا ٹیسٹ کراؤ. ٹیسٹ کرانے کے پیسے نہیں، اپنے بیوی بچوں سے الگ ہو گیا. حالت جب زیادہ خراب ہونا شروع ہوئی تو اس شخص نے خودکشی کر لی، کیونکہ نہ اس کے پاس پیسے تھے اپنے ٹیسٹ کرانے کے، نہ اس کے پاس پیسے تھے کہ اپنا علاج کراتا، اور اوپر سے اس کی وہ نوکری جو ڈیلی ویجز پہ تھی، ڈیلی ویجز پہ جو اس کو اب نہیں مل رہے تھے پیسے، اور وہ 500-600 کمانے والا جس کے سر پر اپنے گھر کی ذمہ داری، اب بیماری کا بوجھ اور یہ سب کچھ لے کر وہ من و مٹی تلے جا سویا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد. اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے، اور خاص طور پہ یہ کووڈ-19 کے دنوں میں بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں لینے کی کوشش کی ہے. میں نے بہت سے واقعات سنے. لوگ ڈپریشن کا، انزائٹی کا شکار ہوئے، گھروں میں قید ہونے کی وجہ سے، بیماری اور بھوک اور افلاس کی وجہ سے. یہ جو شخص جو میں نے آپ کو بتایا جس کو ڈی ایچ او سولنگی جو تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ تم جو بہانے کر رہے ہو، نوکری پر نہیں آ رہے ہو. اس شخص کو جب کچھ نہیں نظر آیا، اسے یہ نہیں سوچا کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے بعد میرے گھر والوں کا کیا ہوگا. یا یہ جو پیٹرول پمپ پہ کام کرتا تھا، اس نے یہ شاید سوچا ہوگا ضرور کہ میرے بچوں کو میرے بعد کون کھلائے گا، کون پلائے گا، لیکن اس کو اس وقت اور کوئی حل نظر نہ آیا. اسے شاید یہ دکھائی دیا کہ اس وقت سب سے بڑا خرچہ میں خود ہوں، اور اسے اپنی جان لے لی. یہ تمام تکالیف، یہ مصیبتیں ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ، میرے اپنے ہی ایک جاننے والے، میں ان کو کوٹ نہیں کروں گی، کہ جب یہ کووڈ-19 کا ٹائم آیا، بزنس میں بہت سارے پرابلمز ہوئے. ظاہر سی بات ہے، لوگ پیسے نہیں دے پا رہے تھے، لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، جگہ کو افورڈ نہیں کر پا رہے تھے، اور ایسے حالات آ گئے تھے کہ جن کے گھروں میں 2 کھانے روز بنتے تھے، ان کے گھروں میں ایک کھانا بھی بننا بند ہو گیا تھا. بڑی تکلیف ہوتی تھی. لوگوں نے مدد کرنے کی کوشش کی تو خودداری آڑے آ جاتی ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی خودداری آڑے آ جاتی ہے. سفید پوش لوگ ہیں، وہ لوگ نہیں کسی سے کچھ لینا بھی پسند کرتے، اور یہ اس طرح کے حالات ہیں. اس طرح کے حالات میں اگر آپ سے کوئی لیتا نہیں ہے تو اس کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، تاکہ وہ ان حالات سے باہر نکل سکے آسانی کے ساتھ اور خودداری کے ساتھ، اپنی غیرت کے ساتھ. نہ کہ یہ کہ وہ شخص جو ہے اس پریشانی سے نکلتے دوسروں کے سامنے اس کی نظریں ہی نہ اٹھ پائیں کبھی. تو کسی کی مدد کریں تو اس طرح سے کریں کہ اگلا شخص جو ہے اس کی عزت نفس پہ بھی کوئی آنچ نہ آئے. اس چیز کا خیال رکھیے. یہ بڑا ایک مشکل ٹائم ہے، امتحان کا ٹائم ہے، اور اللہ پاک نے اگر کسی کو توفیق دی ہے تو ضرور لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، لوگوں کی مدد کریں. یہ اللہ پاک کا امتحان ہے، یہ امتحان ہے. اور یقیناً ہمارے ملک پاکستان میں ایسے لوگ ہیں، ایسے اچھے اور نیک لوگ ہیں جن کی وجہ سے اس ملک پر یہ آفت جو ہے بہت کم ہے. لیکن جن کے چلے گئے پیارے، ان کے لیے تو سب کچھ یہی تھا. یہ جو وبا آئی، یہ جو پینڈیمک کا یہ جو ایک ٹائم تھا، یہ وہ کبھی نہیں بھولیں گے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و مددگار ہو. آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے ارد گرد لوگوں کا ضرور خیال رکھیں، دھیان رکھیں کہ تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا. اور ہمارا دین سکھاتا ہے کہ ہمارے ہمسائے میں کوئی بھوکے پیٹ نہ سوئے. تو اس بات کا خیال رکھیے گا. مجھے مہرین سبتین کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.